سردی کی رات اپنے عروج پر تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر گھر کے باہر بجنے والے ڈھول اور باجوں کی آوازیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ یہ آوازیں خوشی کی نہیں تھیں، بلکہ ایک رسم کی تکمیل اور انتقام کی شدت کا اعلان تھی، ایسی رسم جو اس علاقے میں رات کے اندھیرے میں ادا ہوتی ہے۔ عائزہ! ایک بھاری آواز گونجی۔ عائزہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے گھونگھٹ کو درست کیا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر پچھتاوے کی نہیں بلکہ ایک مجبوری کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ جاؤ بیٹی، جا کر اس گھر میں وہ سب کچھ سہو جو تمہارے باپ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اب تمہارا سسرال یہی ہے اور تمہارا نصیب وہی لکھیں گے۔ باپ کی آواز میں عجیب سی سنگدلی تھی جو عائزہ کے دل میں ایک گہری زخم چھوڑ گئی تھی۔ اسے ہاتھ پکڑ کر اس بڑی حویلی کے مضبوط لکڑی کے دروازے سے اندر دھکیل دیا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ماحول کا رنگ بدل گیا۔ وہ ڈھول کی آوازیں اب ایک خوفناک خاموشی میں ڈوب چکی تھی۔ سامنے وسیع لاؤنج تھا جہاں ایک بڑی عمر کی خاتون، جن کے چہرے پر غرور اور غصے کی لکیریں گہری تھیں، صوفے پر بیٹھی تھیں۔ یہ دلارہ بیگم تھی اور ان کے برابر میں ایک وجیح مگر سخت لہجے والا جوان بیٹھا تھا، جس کی نگاہوں میں عائزہ کے لیے نفرت کا گہرا سمندر موجزن تھا۔ یہ شایان تھا۔ عائزہ کو لانے والا ملازم نے ڈرتے ڈرتے اسے دلارہ بیگم کے قدموں میں بٹھایا۔ وہ خوف کے مارے سکڑ سی گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سرخ اور سبز چوڑیاں ہلکی سی کھنکھناہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ چوڑیوں کی آواز، دلارہ بیگم کی آواز ایک تیز کوڑے کی طرح کمرے میں لہرائی۔ تو ہمت تو دیکھو لڑکی کی، آج ونی ہو کر آئی ہے اور ہاتھوں میں سہاگ کی نشانیاں پہنے ہوئے ہے۔ کیا سمجھتی ہو یہاں تمہیں شوہر کا پیار ملے گا؟ عائزہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے گھونگھٹ کو بے رحمی سے نوچ کر دور پھینک دیا گیا، جس سے اس کی گالوں پر لٹکتی زلفیں بکھر گئیں۔ دلارہ بیگم نے زوردار تماچا عائزہ کے گال پر مارا۔ یاد رکھنا، تم میری بہو نہیں، میرے بیٹے کی نوکرانی بن کر آئی ہو، ایک ایسے بیٹے کی نوکرانی جو اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتا۔ شایان اٹھا۔ اس نے اپنے قدموں کی ٹھوکر سے عائزہ کے ہاتھ میں موجود چوڑیاں توڑ دیں۔ ٹوٹے شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے اور اس کے دل کے ٹکڑے بھی اسی طرح بکھر گئے۔ شایان نے اپنے جوتے کی نوک سے اس کے گھٹنوں کو ٹھوکر ماری۔ وہ درد سے سسک اٹھی۔ جاؤ اور یاد رکھنا، شایان کی آواز میں ایک سانپ کی سی پھنکار تھی، تمہیں یہاں کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے، تم صرف ہمارے انتقام کی علامت ہو۔ دلارہ بیگم نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا اور وہ عائزہ کو گھسیٹتی ہوئی اوپر کی منزل پر ایک چھوٹے سرد کمرے کی طرف لے گئی۔ وہ کمرہ جہاں زرغام رہتا تھا۔ کمرہ بڑا تھا مگر نہایت سادہ۔ کھڑکی سے سرد ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک ویل چیئر کھڑی تھی اور اس پر زرغام بیٹھا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ بے حد خوبصورت مگر آج اس پر گہرے غم کے بادل چھائے تھے۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے ان میں سے زندگی کا جوہر نکل لیا ہو۔ ملازمہ نے عائزہ کو اندر پھینکا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ عائزہ فرش پر گر پڑی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ زرغام نے ایک خالی نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنی نظریں کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی پر جما لی۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی لفظ نہیں تھا۔ عائزہ آہستہ آہستہ اٹھی۔ اس کا جسم درد کر رہا تھا مگر اس کے دل کا درد سب سے زیادہ شدید تھا۔ اس نے زرغام کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا، جیسے پتھر کا کوئی مجسمہ۔ میرا نام عائزہ ہے، عائزہ نے گہری سانس لے کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں تعارف کرایا۔ آج میرا نکاح آپ سے کر دیا گیا ہے۔ زرغام نے اپنے ویل چیئر کے پہیے کو ہلکا سا موڑا اور اپنی آواز میں انتہائی تلخی گھول کر بولا، میں جانتا ہوں تمہارے باپ کی قیمت میرے نام پر لکھی گئی ہے اور میرا نام میری اس معذوری کے آگے بے معنی ہے۔ میں عائزہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زرغام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے تمہاری کوئی ہمدردی نہیں چاہیے اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم مجھ پر حق جتلاؤ۔ جو کچھ نیچے ہوا ہے یہ تو صرف آغاز ہے، زرغام نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ یہ کمرہ تمہارا بستر نہیں ہو سکتا، تمہیں اس گھر کی نوکرانی بنا کر لایا گیا ہے۔ یہ کونے میں دیکھ رہی ہو وہی تمہاری جگہ ہے۔ اس نے کمرے کے ایک سرد کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک موٹا کمبل اور ایک پرانا تکیہ پڑا تھا۔ عائزہ کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے خاموشی سے خود کو سمیٹا اور اس کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ کمرہ اندر سے بند تھا اور باہر سخت سردی، لیکن اندر کا ماحول باہر سے زیادہ سرد تھا۔ اگلی صبح دلارہ بیگم نے اسے ناشتے کی میز پر بلا کر حکم دیا کہ وہ سارے کام خود کرے گی، یہاں تک کہ زرغام کی دیکھ بھال اور اس کے مساج کا کام بھی۔ عائزہ کو خدمت کرنے میں کوئی شرم نہیں تھی مگر وہ کام جو نوکروں کے تھے اسے سونپ دیے گئے تھے۔ وہ دن بھر سخت کام کرتی رہی، ہر کسی کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی رہی۔ شام ہوئی تو وہ زرغام کے کمرے میں واپس آئی۔
اس نے دیکھا کہ زرغام اب بھی اسی خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک کتاب تھامے کھڑکی کی طرف منہ کیے بیٹھا ہے۔ عائشہ نے کمرے کے کونے میں بستر لگایا اور سردی سے کانپتے ہوئے اپنے حصے کا کمبل اوڑھ لیا۔ دروازے پر اچانک زوردار دستک ہوئی۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ زرغام نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اندر آ جاؤ شایان۔ شایان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے عائشہ کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو اس کی ہنسی اور بلند ہوئی۔ واہ بھابھی، شایان نے زہر میں بجھا ہوا طنز کیا، کیا رتبہ ہے آپ کا؟ زرغام کے کمرے میں بستر بھی نصیب نہیں ہوا۔ عائشہ فوراً اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ وہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ زرغام نے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ کیا بات ہے شایان، تمہیں اس وقت میرے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، زرغام نے پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا۔ شایان ہنسا، تمہارا کمرہ؟ بھائی، یہ حویلی، یہ سب کچھ ہمارا ہے، اور یہ لڑکی، اس نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی تو ہمارے باپ کے قرض کی ایک چیز ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ 2 قدم چل کر عائشہ کے نزدیک آ گیا۔ عائشہ خوف زدہ ہو کر 1 قدم پیچھے ہٹی، مگر پیچھے دیوار آ گئی۔ اس کا رخ اب زرغام کی طرف تھا۔ عائشہ، تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت لڑکی اس معذور کے کمرے میں سڑ رہی ہے، شایان نے آہستہ سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادہ اچھا سلوک ہو سکتا ہے، اس گھر میں زرغام کے علاوہ بھی ایک نوجوان مرد موجود ہے۔ زرغام کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھرا۔ اس نے ویل چیئر کو تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ شایان، اپنی حد میں رہو، زرغام نے چیختے ہوئے کہا۔ شایان نے حقارت سے زرغام کی طرف دیکھا۔ حد میں؟ جو شخص ایک ویل چیئر سے اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے میری حد بتائے گا؟ بھائی، میں تمہارا بڑا ہوں، تم چپ چاپ بیٹھے رہو۔ شایان کا ہاتھ عائشہ کی طرف بڑھا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ دیکھ کر زرغام نے پوری قوت سے قریب رکھی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور شایان کے سر پر دے ماری۔ شایان فوراً پیچھے ہٹا، اس کے سر سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ خبردار شایان، عائشہ میری بیوی ہے، میں اسے خود تحفظ دے سکتا ہوں یا نہیں، یہ فیصلہ بھی میرا ہوگا، تم یہاں سے جاؤ، زرغام نے غصے سے کپکپاتے ہوئے کہا۔ شایان اپنا سر سہلاتا رہا۔ اس نے زرغام کو گھورا اور پھر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ، تم بچ گئی، لیکن ہر رات نہیں بچو گی، تمہاری جگہ میرا کمرہ ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر شایان وہاں سے غصے میں نکل گیا۔ عائشہ فوراً زرغام کے پاس پہنچی، جو غصے اور بے بسی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ زرغام صاحب، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ عائشہ نے پوچھا۔ زرغام نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور وہیں ویل چیئر پر رو پڑا۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھوں سے ٹپکنے لگے۔ میں کتنا لاچار ہوں عائشہ، میں تمہاری حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ میرا بڑا بھائی ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو۔ وہ تمہیں اس لیے ستاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اسے روکنے کے لیے اٹھ نہیں سکتا۔ زرغام کی آواز شدید درد سے بھری تھی۔ عائشہ کا دل اس شخص کی حالت دیکھ کر پسیج گیا۔ اس نے زرغام کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، مت روئیں زرغام صاحب، مجھے آپ کے آنسو مزید تکلیف دے رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، لیکن آپ میری عزت کرتے ہیں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ عائشہ نے اس کی ویل چیئر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نرمی سے کہا، میں سب سہ لوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان لوگوں کے ظلم کو آپ سے دور رکھوں گی، میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور ایک دن میں آپ کو ٹھیک کر دوں گی۔ زرغام صاحب، ایک دن آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہر کسی کا سامنا کریں گے۔ زرغام نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور نم آنکھوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف ایک پختہ عزم تھا۔ وہ رات عائشہ کے لیے خوف اور حوصلے کا عجیب ملاپ لے کر آئی تھی۔ شایان کی ہراسانی نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا، مگر زرغام کی بے بسی میں ڈوبی آنکھوں نے اسے عزم کی ایک نئی طاقت دی تھی۔ اس نے اپنے دل میں ایک عہد کر لیا تھا کہ وہ زرغام کے قدموں کو ٹھیک کر کے ہی دم لے گی، تاکہ وہ پھر کبھی اس طرح لاچار نہ ہو سکے۔ اگلے دن فجر کی اذانوں سے پہلے ہی عائشہ جاگ اٹھی۔ اس کا جسم تھکا ہوا تھا مگر دل میں سکون تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے دعا میں سب سے پہلے زرغام کی صحت اور اس کی حفاظت مانگی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو دیکھا کہ زرغام اب بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش سوال تھا۔ میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، زرغام صاحب، عائشہ نے آہستگی سے کہا۔ زرغام نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تمہارے چہرے پر
وہ رکا۔ تمہارے چہرے پر اب بھی درد کے نشان ہیں۔ وہ کیا تھا جو شایان نے کل رات کہا؟ تم مجھے کیوں نہیں بتاتی؟ عائزہ فوراً اس کے قریب آئی اور جھک کر اس کے کندھوں کو دبانے لگی۔ آپ کو کل رات کی بات بھول جانی چاہیے۔ آپ نے میرا دفاع کیا ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، آج سے میں آپ کی فزیو تھراپی شروع کروں گی۔ میں نے نرسنگ کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور میں جانتی ہوں کہ آپ ضرور ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ زرغام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائزہ، مجھے جھوٹی امیدیں مت دو۔ میں پچھلے 2 سال سے اسی حال میں ہوں۔ امید جھوٹی نہیں بلکہ ایمان سچا ہونا چاہیے، عائزہ نے نرمی سے کہا اور پھر اس کے پاؤں کی مالش شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں مالش کا تیل لیا اور آہستہ آہستہ زرغام کے سرد پڑ چکے پاؤں کو سہلانے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی گرمائش تھی جو صرف خدمت اور خلوص سے پیدا ہوتی ہے۔ زرغام پہلی بار عائزہ کے لمس پر کانپ اٹھا، مگر یہ کانپنا خوف کا نہیں بلکہ ایک عجیب سی تسکین کا تھا۔ جیسے ہی سورج نکلا، حویلی میں دلارا بیگم کی حکمرانی کا دور شروع ہو گیا۔ عائزہ، تم اب تک زرغام کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ دلارا بیگم کی گرج دار آواز سیڑھیوں سے سنائی دی۔ عائزہ فوراً زرغام کے پاؤں چھوڑ کر باہر نکلی۔ دلارا بیگم نے اسے دیکھا اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں زرغام صاحب کو دوا دے رہی تھی، عائزہ نے سر جھکا کر کہا۔ اچھی طرح سے ذہن نشی کر لو، تم یہاں نوکرانی ہو۔ زرغام کو بھی صرف نوکرانی سمجھ کر دوا دینا، اپنا شوہر سمجھ کر نہیں۔ دلارا بیگم نے حکم دیا، اب جاؤ اور سارے گھر کی صفائی کرو۔ آج شام مہمان آنے والے ہیں، تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے چاہیے۔ عائزہ خاموشی سے سر ہلا کر اپنے کام پر لگ گئی۔ وہ دن بھر کام کرتی رہی، برتن دھونا، صفائی کرنا، پھر کچن میں جا کر پکوڑے اور دیگر لوازمات تیار کرنا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید اس طرح کام کرنے سے اسے اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے میں مدد ملے۔ شام کو مہمانوں کے جانے کے بعد عائزہ تھک کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے پاؤں اور کمر درد کر رہے تھے۔ جب وہ زرغام کے کمرے میں واپس آئی تو وہاں زرغام موجود نہیں تھا۔ وہ ابھی فرش پر بستر لگانے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آواز دے، دروازہ کھلا اور شایان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر ایک گلاس میں دودھ رکھا ہوا تھا۔ عائزہ، کیا تمہیں آج چوٹ لگی ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ تم کتنی محنت سے کام کر رہی ہو اور شاید کانچ لگا تھا۔ شایان کی آواز میں مصنوعی نرمی تھی۔ عائزہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اوہ، پریشان مت ہو۔ شایان نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے دیکھا کہ آج تم بہت تھک گئی ہو، یہ دودھ پی لو میری بھابھی۔ اس نے جان بوجھ کر میری بھابھی پر زور دیا۔ عائزہ نے گلاس نہیں پکڑا۔ مجھے ضرورت نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ شایان کے چہرے پر نرمی کی جگہ اب مسکراہٹ آ چکی تھی جو نفرت میں ڈوبی تھی۔ پی لو عائزہ، ورنہ اگر امی جان کو پتہ چلا کہ تم میرے ہاتھ کا دودھ نہیں پی رہی ہو تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گی؟ شایان نے دھیمی اور خطرناک آواز میں کہا۔ عائزہ خوف سے کانپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اسے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے مجبوراً وہ گلاس پکڑ لیا۔ شکریہ، اس نے کہا اور جلدی سے دودھ پی لیا۔ دودھ پیتے ہی اسے لگا کہ جیسے اس کا سر گھوم رہا ہے۔ شایان ہنسا۔ دودھ بہت طاقتور تھا۔ ویسے زرغام کہاں ہے؟ وہ نچلے کمرے میں بیٹھے ہیں، عائزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ شایان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر عائزہ کے کان میں سرگوشی کی۔ جب تک تمہارا معذور شوہر نیچے بیٹھا ہے تب تک تم میری ہو۔ میں تمہیں دیکھ کر ہی اس گھر میں آرام کروں گا۔ عائزہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ شایان کا مطلب کیا ہے۔ یہ جسمانی تشدد سے زیادہ روحانی اذیت تھی۔ بھاگ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، عائزہ نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ شایان ایک قہقہا لگا کر کمرے سے نکل گیا، مگر عائزہ پر اس کے وجود کا خوف طاری ہو چکا تھا۔ شایان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی زرغام ویل چیئر پر واپس کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ عائزہ سرد کونے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر دبی آواز میں سسک رہی تھی تاکہ زرغام کو اس کے رونے کی آواز نہ آئے۔ زرغام نے اپنی ویل چیئر اس کے قریب کی۔ عائزہ، کیا ہوا ہے؟ پھر رو رہی ہو؟ عائزہ نے جلدی سے آنسو پونچھے اور اٹھنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس تھکاوٹ ہے کام کی۔ جھوٹ مت بولو، زرغام نے نرم لہجے میں کہا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ تم دن بھر ان لوگوں کے ہاتھوں ظلم سہتی ہو اور رات کو جب تم میرے پاس آتی ہو تو شایان تمہیں ہراساں کرتا ہے۔ مجھے سب پتہ ہے۔ عائزہ ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
وہ زرخام کی ویل چیئر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ اپنا چہرہ لگا لیا۔ میں کیا کروں زرخام صاحب، وہ ہر روز مجھے ڈراتا ہے، مجھے آپ کی طرف دیکھ کر بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ عائزہ سسکیوں کے بیچ بول رہی تھی۔ آپ کو کتنا برا لگتا ہوگا، آپ کی بیوی پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ زرخام کا دل اس کی بات سن کر ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے عائزہ کے بال سہلائے۔ اس کے اپنے آنسو بھی عائزہ کے سر پر گرنے لگے۔ مجھے معاف کر دو عائزہ، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ زرخام نے کہا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ میری جان پر بوجھ ہے کہ میں تمہیں کسی سے بچا نہیں سکتا۔ عائزہ نے آہستگی سے کہا، بس اس بوجھ کو اپنے عزم میں بدل دیں، میں آپ کو ٹھیک کروں گی۔ زرخام صاحب، میں جانتی ہوں ایک دن آپ میری حفاظت کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن کے بعد اس گھر میں کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھائے گا، نہ ہی اٹھا سکے گا۔ زرخام نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ عائزہ کے آنسو، اس کا ٹوٹا ہوا اعتماد اور شایان کی ہراسانی، یہ سب زرخام کے اندر کی مردانگی کو جگا رہا تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ شایان زرخام کی بوتل مارنے کی حرکت سے سخت غصے میں تھا، مگر اس بار وہ اپنا غصہ چھپائے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے کا مقابلہ فی الحال اسے مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنے وار کا طریقہ بدل دیا۔ دلارا بیگم نے عائزہ کی زندگی میں مزید اجیرن کر دی تھی۔ وہ دن رات کام کرتیں اور اس سے لیتیں، پرانے کپڑے دھلواتیں اور ہر کھانے میں نقص نکال کر اسے دوبارہ بنواتیں۔ مقصد صرف ایک تھا، عائزہ کو یہ احساس دلانا کہ وہ اس گھر میں ونی کی سزا کاٹ رہی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد عائزہ تھکاوٹ سے چور ہو کر زرخام کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ سردی اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے زرخام کے پاؤں کی مالش کے لیے تیار ہو گئی۔ عائزہ، ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، پہلے انہیں گرم کر لو۔ زرخام نے پہلی بار نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں زرخام صاحب، ٹھیک ہو جائیں گے، عائزہ نے جواب دیا اور احتیاط سے مالش شروع کر دی۔ یہ کام تم نوکروں سے کیوں نہیں کرواتی؟ زرخام نے سوال کیا۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، عائزہ نے جواب دیا۔ آپ کا خیال رکھنا، آپ کو دوبارہ صحت مند بنانا میری ذمہ داری ہے، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ آپ نے 2 سال انتظار کیا ہے، میں آپ کو مزید انتظار نہیں کرواؤں گی۔ زرخام اس کی باتوں کی سچائی اور خلوص کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ جب عائزہ مالش کر رہی تھی تو زرخام نے اچانک اپنے پاؤں میں ایک ہلکی سی حرکت محسوس کی۔ یہ بہت معمولی تھی، لیکن زرخام کے لیے یہ ایک بجلی کا جھٹکا تھا۔ رکو عائزہ، زرخام نے سانس روک کر کہا۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کو درد ہوا؟ عائزہ پریشان ہو گئی۔ نہیں، درد نہیں، مجھے محسوس ہوا، زرخام نے حیرانی سے کہا۔ میرے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، شاید میں وہ حرکت کر سکتا ہوں۔ عائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ دوبارہ کوشش کریں زرخام صاحب، پوری توجہ سے، میں جانتی ہوں آپ کر سکتے ہیں۔ زرخام نے اپنی پوری طاقت لگائی، اپنے سارے دماغ کو اپنے پاؤں پر مرکوز کر دیا، اور ہاں، اس کا انگوٹھا واقعی تھوڑا سا ہلا تھا۔ عائزہ فوراً اس کے پاؤں پر جھک گئی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دیکھا، آپ نے امید جھوٹی نہیں تھی نا، ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ پہلا چھوٹا سا معجزہ تھا جو ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط جذباتی رشتہ قائم کر رہا تھا۔ زرخام کو احساس ہوا کہ اس کی معذوری ہی اس کا سب سے بڑا عذاب تھی، اور عائزہ کا ساتھ اس عذاب کا سب سے بڑا انعام۔ اس چھوٹی سی خوشی کے بعد اگلی شام حویلی میں ایک نیا ڈرامہ رچا گیا۔ شام کو جب عائزہ چائے بنانے کچن میں گئی تو شایان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کچن میں کوئی اور ملازم موجود نہیں تھا۔ بہت خوب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شایان نے ایک قدم آگے بڑھ کر کچن کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ عائزہ کا دل ڈوب گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں، پریشان مت ہو بھابھی، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو بس تمہیں سمجھانے آیا تھا کہ میرے بھائی کو دھوکہ مت دو۔ عائزہ حیران رہ گئی۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے صبح میرے بھائی کو چائے میں نیند کی دوا دی تھی؟ شایان نے زور سے کہا، اور عائزہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے زہر دے کر مارنا چاہتی ہو، یہ جھوٹ ہے۔ عائزہ نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ؟ شایان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکالی جس میں سفید پاؤڈر تھا۔ میں نے تمہاری چیزوں سے نکالی ہے، میں جا کر ابھی امی جان کو بتاتا ہوں کہ تم میری بیوی بننے کے لیے زرخام کو قتل کرنے کی سازش کر رہی ہو۔ عائزہ فوراً شایان کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کا واسطہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں زرخام صاحب کی جان لینا نہیں چاہتی،
ان کو صحت دینا چاہتی ہوں۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ہاں، یہ جھوٹ ہے، شایان نے آہستہ سے کہا، اور یہ جھوٹ تب تک جھوٹ رہے گا جب تک تم میری بات مانو گی۔ شایان نے آئزہ کی طرف دیکھے بغیر اس کی آواز کو ریکارڈ کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہلوائیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ آئزہ زرغام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر آئزہ نے کسی کو بتایا تو وہ یہ ریکارڈنگ سب کو سنا دے گا اور اسے جیل میں ڈال دے گا۔ شایان وہاں سے ہنستا ہوا چلا گیا۔ آئزہ کی آنکھیں چھلک گئیں۔ یہ جسمانی زخم سے کہیں زیادہ گہرا زخم تھا۔ وہ اب شایان کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی بن چکی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ آئزہ کام ختم کر کے جب زرغام کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ زرغام نے جب اس کی سسکیاں سنی تو ویل چیئر گھما کر اس کے پاس آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ویل چیئر کا پہیہ روکا اور خاموشی سے اسے دیکھا۔ آئزہ، آج میرے قدم میں حرکت ہوئی۔ تم نے یہ خوشی مجھ سے کیوں چھپائی؟ زرغام نے پوچھا۔ آئزہ نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے کہا، وہ سب جھوٹ تھا، کچھ نہیں ہوا، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ اب تم مجھ سے بھی جھوٹ بولو گی؟ زرغام کا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے بتاؤ آئزہ، شایان نے آج تمہیں کیا کہا؟ اس نے تمہیں کس بات پر مجبور کیا؟ آئزہ اپنے آنسو روک نہ سکی۔ وہ پھر سے زرغام کی ویل چیئر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے زرغام کے پیروں کو تھام لیا۔ اس نے کہا، وہ مجھے مار دے گا۔ زرغام صاحب، آئزہ نے ڈر کے مارے جھوٹ بولا۔ وہ شایان کی ہراسانی اور سازش کی اصل بات نہیں بتانا چاہتی تھی تاکہ زرغام کو مزید تکلیف نہ ہو۔ زرغام نے ایک گہری سانس دی۔ بس، آج کے بعد تم کبھی نہیں رو گی۔ زرغام نے اپنے دونوں ہاتھ آئزہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ تم نے مجھے پہلی بار حرکت کا احساس دلایا ہے۔ اب میرا بدن بے جان نہیں ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں جلد ہی میں چل کر شایان کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ تم صبر کرو آئزہ، یہ میری بے بسی کا آخری دور ہے۔ ایک بار جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو اس دن کے بعد اس گھر میں کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ زرغام کا لہجہ پہلی بار اتنا پختہ اور فیصلہ کن تھا۔ وہ اب لاچار نہیں بلکہ آئزہ کا عزم بن چکا تھا۔ اس رات آئزہ نے زرغام کی خدمت صرف ہاتھ سے نہیں بلکہ امید اور محبت کے جذبے سے کی، اور زرغام کے قدموں میں ہلکی ہلکی حرکتیں آئیں۔ آئزہ اور زرغام کے رشتے میں ایک نئی اور خاموش بنیاد قائم ہو چکی تھی۔ آئزہ کی خدمت میں اب صرف فرض نہیں بلکہ ایک معصوم محبت اور ایک مضبوط مقصد شامل تھا۔ زرغام کا ہر دن آئزہ کی جانب سے دی گئی فزیو تھراپی اور اس کی ہمت افزائی سے شروع ہوتا تھا۔ مالش کے دوران اب زرغام کے پیروں میں ہلکی ہلکی حرکتیں روزمرہ کا معمول بن رہی تھیں۔ یہ اتنی معمولی حرکتیں ہوتی تھی کہ کوئی اور دیکھتا تو پہچان نہ پاتا، مگر عائزہ کی آنکھیں امید کی چمک سے انہیں فوراً پکڑ لیتیں۔ وہ ہر بار خوش ہو کر زرغام کو بتاتی اور زرغام اس کی خوشی دیکھ کر اور زیادہ عزم کے ساتھ کوشش کرتا۔ زرغام اس بدلتے ہوئے احساس کو پوشیدہ رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ خبر حویلی میں پھیل گئی تو دلارہ بیگم یا شایان اس کے علاج میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ شایان اپنی سازش کے جال کو مضبوط کر رہا تھا۔ ہر تیسرے دن وہ عائزہ کو کچن یا کسی ویران راہداری میں روکتا اور دھمکی آمیز انداز میں کہتا کہ وہ اس کی ریکارڈنگ کو اس کے شوہر کو سنا دے گا۔ ایک دن شایان نے حد پار کر دی۔ وہ اس وقت زرغام کے کمرے میں آیا جب زرغام غسل خانے میں تھا۔ عائزہ، تم میرے کمرے میں چلو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس ایک بات سننی ہے، شایان نے دھیمی زہریلی آواز میں کہا۔ عائزہ کا دل بند ہونے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ ابھی یہاں سے نکلیں ورنہ میں چلاؤں گی۔ چلاؤں گی؟ شایان نے حقارت سے ہنسا۔ اور کیا کہو گی کہ میرا شوہر معذور ہے اور میں اس کے بھائی سے ڈر کر بھاگ رہی ہوں؟ یہ سن کر کون تمہاری بات مانے گا؟ یہ ریکارڈنگ یاد ہے؟ شایان نے جیب سے موبائل نکال کر بلایا اور عائزہ کو دکھایا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں وہ سب کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ عائزہ نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے زرغام کی ویل چیئر گزرنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے بس تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے زرغام کے علاج میں ایک دن کی بھی تاخیر ہو۔ وہ خاموشی سے شایان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ٹھیک اسی وقت زرغام غسل خانے سے باہر آ گیا۔ اس نے ٹاول سے اپنے بال صاف کرتے ہوئے دیکھا کہ عائزہ خاموشی سے شایان کے پیچھے جا رہی ہے۔ زرغام کے دل میں ایک ٹھٹک ہوئی اور ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ عائزہ، زرغام کی آواز ایک لمحے کو پوری طاقت سے گونجی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عائزہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ شایان نے پیچھے سے اسے گھورا جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر سچ بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔
عائشہ نے پلٹ کر زرغام کی طرف دیکھا اور فوراً جھوٹ بولا، مجھے دلارا بیگم نے بلایا ہے، کہا ہے کہ نیچے کے آ کر اسٹور روم سے پردے نکال کر دھونے کے لیے دینے ہیں۔ شایان صاحب میری مدد کر رہے ہیں۔ شایان کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زرغام کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ ویل چیئر سے اٹھ کر اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ ضرور جاؤ۔ زرغام نے دکھ سے سر ہلایا اور عائشہ اپنی جان پر پتھر رکھ کر شایان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ عائشہ اور شایان کے جانے کے بعد زرغام غصے اور بے بسی کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے غصے سے ویل چیئر کے پہیوں کو گھمایا اور کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد حویلی کا سب سے پرانا اور وفادار ملازم، جو بابا جی کہلاتا تھا، چائے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ زرغام شدید پریشانی کے عالم میں ہے۔ کیا ہوا میرے بیٹے؟ بابا جی نے زرغام سے پوچھا۔ بابا جی، آپ سب سے وفادار رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا حادثہ کیسے ہوا تھا، مگر بتاتے نہیں ہیں۔ پلیز آج مجھے انجان نہیں رکھیں۔ زرغام نے پوچھا، اس گھر میں سب کہتے ہیں کہ میں ایک ریس میں گر گیا تھا، لیکن مجھے وہ رات یاد نہیں ہے۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتا ہوں بیٹا۔ بابا جی نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زرغام کی ویل چیئر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تم جانتے ہو کہ شایان تمہارا سگا بھائی نہیں ہے۔ زرغام حیران رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ یہ ایک گہرا راز ہے جو صرف تمہارے باپ، تمہاری امی جان اور میں جانتے ہیں۔ شایان دراصل تمہارے چچا زاد بھائی کا بیٹا ہے، جو بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ تمہاری امی جان نے اسے پالا ہے، لیکن وہ پیدائشی طور پر ہی بدنیتی کا شکار تھا۔ بابا جی نے مزید کہا، اور تمہارا حادثہ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ ریس کی رات جب گاڑی خراب ہو گئی تھی تمہاری، تو تم نے شایان کو فون کیا تھا۔ شایان اس وقت ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا جس نے مزاحمت کی اور اس کے ہاتھ سے کوئی تیزاب گرا۔ شایان نے اس لڑکی کو مارنے کی بجائے تمہیں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزاب وہاں لے کے آیا جہاں تم تھے۔ اس نے پہلے تمہیں بے ہوش کیا اور پھر تمہاری گاڑی سے نکال کر تمہاری ریڑھ کی ہڈی پر اسی تیزاب کے چند قطرے ڈال دیے گئے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤ اور وہ تمہاری جائیداد پر قابض ہو جائے۔ زرغام یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اپنی لاچاری اور اس کے بھائی کی نفرت کی اصلیت کو پہلی بار پہچانا۔ میں تو عائشہ کے باپ پر شک کر رہا تھا۔ زرغام کے منہ سے نکلا، وہ مظلوم بیٹی ہے بیٹا۔ بابا جی نے کہا، اسے بچا لو اور میری بات یاد رکھنا، تم ٹھیک ہو سکتے ہو کیونکہ تم زندہ ہو۔ یہ کہہ کر بابا جی جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ انکشاف زرغام کے لیے زندگی بدل دینے والا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی معذوری کا سبب معلوم ہوا اور عائشہ کے خلاف شایان کی سازش کا مقصد بھی سمجھ میں آ گیا۔ شایان اس کی موت کا خواہش مند تھا تاکہ وہ سب کچھ چھین لے۔ جب عائشہ تھوڑی دیر بعد کانپتے قدموں سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ زرغام کی آنکھوں میں غم اور آنسو نہیں بلکہ ایک فولادی عزم کی چمک ہے۔ زرغام صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ عائشہ نے پوچھا۔ رونا ختم ہو گیا عائشہ، اب صرف لڑنا باقی ہے۔ زرغام نے گہری سانس لی۔ اب مجھے بتاؤ، شایان نے آج تمہیں کیا کہا؟ اس نے تمہیں کس بات پر مجبور کیا؟ کوئی جھوٹ نہیں، مجھے سچ بتاؤ۔ زرغام کا لہجہ اتنا با اختیار تھا کہ عائشہ کو جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے روتے ہوئے شایان کی سازش، ریکارڈنگ کی دھمکی اور اس کے ہراساں کرنے کی ہر بات بتا دی۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دوں، وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ معذور رہیں، عائشہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ زرغام نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ ناکام رہے گا۔ تم نے جو حرکت میرے پاؤں میں محسوس کی تھی، اب وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ آج سے ہمارا علاج خفیہ رہے گا، کوئی نہیں جانے گا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں جب تک میں اپنے قدموں پر مکمل کھڑا نہیں ہو جاتا۔ ہم سب کے سامنے معذور ہی رہیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں، یہ ہمارا راز رہے گا، عائشہ نے کہا۔ اس رات عائشہ نے زرغام کی مالش کرتے ہوئے دیکھا کہ زرغام کی ٹانگوں میں واقعی پہلے سے زیادہ حرکت ہو رہی ہے۔ عائشہ خوشی سے رونے لگی۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی لاچاری نہیں تھی، صرف ایک دوسرے پر بھروسہ اور شایان کے خلاف ایک خفیہ جنگ کا آغاز تھا۔ زرغام اور عائشہ کے درمیان اب ایک مقدس راز موجود تھا۔ زرغام کا علاج عائشہ اب صرف رات کے آخری پہر کرتی جب پوری حویلی گہری نیند سو رہی ہوتی۔ اس وقت وہ دونوں کھل کر باتیں کرتے، ہنستے اور زرغام اپنی ٹانگوں میں ہونے والی ہر معمولی حرکت کو عائشہ سے شیئر کرتا۔ زرغام اب پہلی بار عائشہ کو صرف اپنی نگہبان نہیں بلکہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا تھا۔ زرغام نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہا، عائشہ، تم جانتی ہو، میری یہ بیماری صرف جسمانی نہیں تھی، اس نے میرے اندر سے جینے کا حوصلہ بھی چھین لیا تھا۔
مگر جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تمہارے آنسوؤں اور تمہارے صبر نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ معصوم لڑکی میرے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے، سہ سکتی ہے، تو میں اس کی حفاظت کے لیے اپنے پیروں پر کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ عائزہ نے اسے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ آپ کے دل کا فیصلہ تھا زرغام صاحب، میں تو بس ایک وسیلہ ہوں۔ نہیں عائزہ، زرغام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، تم صرف وسیلہ نہیں، تم میرا عزم ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پہلی بار ایک گہرا راز کھولا۔ جس رات میرا حادثہ ہوا تھا اس دن میری منگنی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ سب میری معذوری کا سن کر چلی گئیں۔ مجھے لگا سب خود غرض ہوتے ہیں، مگر تم نے نفرت اور ظلم کے بدلے میں بھی میری اتنی دیکھ بھال کی۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے عائزہ؟ عائزہ کے دل میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زرغام نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک نے زرغام کے سوال کا جواب دے دیا۔ وہ اب اس شخص کو صرف ٹھیک نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسے ہر درد سے آزاد کر کے خود اس کی ہمسفر بننا چاہتی تھی۔ فزیو تھراپی کو تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ زرغام کو لگ رہا تھا کہ اب اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت آ چکی ہے کہ وہ سہارے سے کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک رات جب عائزہ مالش کر رہی تھی، زرغام نے اسے رو کر کہا، عائزہ مجھے کھڑا ہونے کی کوشش کرنے دو، میرے کندھے مضبوطی سے تھام لو۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے احتیاط سے زرغام کی باڈی کو تھاما۔ زرغام نے اپنی ویل چیئر کے ہینڈل پر زور دیا اور ساری طاقت اپنی ٹانگوں پر منتقل کی۔ عائزہ نے سانس روک لی۔ زرغام صاحب، آہستہ۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ زرغام کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی بڑے درخت کی طرح عائزہ کے سامنے کھڑا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً زرغام کے سینے سے لگ گئی اور زرغام نے بھی اسے اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار عائزہ کے گرد ڈال دیا۔ میں کھڑا ہو گیا عائزہ، زرغام کی آواز بھر آ گئی تھی۔ یہ تم نے کیا ہے، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اس لمحے ان کی محبت اور رشتہ عروج پر تھا۔ وہ چند لمحے اسی طرح کھڑے رہے جیسے انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ زرغام نے عائزہ کا ماتھا چوما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اب یہ صرف تمہارا گھر نہیں، تمہارا حصار ہے۔ کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی تمہیں رلا نہیں سکتا۔ اگلے ہی دن حویلی میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہوا۔ شایان عائزہ سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ شایان نے سوچا کہ اب ایک ایسا وار کرنا چاہیے جو عائزہ اور زرغام کا رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑ دے۔ صبح کا وقت تھا۔ دلارہ بیگم ناشتے کے میز پر بیٹھی تھی۔ شایان نے غصے میں آ کر ایک زوردار آواز میں کہا، امی جان، میں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ سب خاموش ہو گئے۔ زرغام بھی ویل چیئر پر بیٹھا موجود تھا۔ عائزہ کچن سے چائے لے کر آ رہی تھی۔ امی جان، آپ کی بہو عائزہ، وہ اس گھر میں کسی سازش کے تحت آئی ہے۔ شایان نے چیختے ہوئے کہا، اس کا باپ تو ہمارا مجرم ہے ہی، مگر عائزہ بھی ہمارے خلاف ہے۔ دلارہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو شایان؟ زرغام سے پوچھیں۔ جب میں کل رات اس کے کمرے میں گیا تو عائزہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ سب پیسے چاہیے، زرغام کو جلدی سے ختم کرو تاکہ میں یہ حویلی لے کر چلی جاؤں۔ عائزہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ کر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ شایان نے عائزہ کو دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ دی۔ زرغام کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شایان جھوٹ بول رہا ہے، مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ عائزہ کو اس نے اسٹور روم کی بات چھپانے کے لیے جو جھوٹ بولا تھا وہ شایان کے پاس ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہے۔ شایان نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اب یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ امی جان، میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ شایان نے فوراً اپنا فون نکالا اور وہ ریکارڈنگ چلانے لگا جہاں عائزہ نے خوف سے کہا تھا کہ میں یہ سب پیسہ میں سب کروں گی، مجھے مار دیں گے۔ یہ جملے شایان نے اس طرح سے ریکارڈ کیے تھے کہ لگ رہا تھا عائزہ زرغام کی موت کی سازش کر رہی ہے۔ دلارہ بیگم کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ انہوں نے زوردار تماچا عائزہ کے منہ پر مارا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم اس گھر کو لوٹنے آئی ہو؟ عائزہ کے گال سے خون رسنے لگا۔ وہ روتے ہوئے زرغام کی طرف دیکھنے لگی، مدد کی منتظر تھی۔ زرغام، بولتے کیوں نہیں؟ دلارہ بیگم نے زرغام سے پوچھا۔ زرغام نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے کہا، امی جان، مجھے یقین ہے کہ شایان جھوٹ بول رہا ہے۔ تمہیں یقین ہے؟ شایان نے غصے سے کہا، تو کیا یہ آواز جھوٹی ہے؟ ہاں، زرغام نے کہا اور پھر ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گیا۔ عائزہ،
تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص تم پر شک کرے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ زرغام کی بات سن کر عائزہ کو سمجھ آ گئی کہ وہ اسے کیا کرنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ عائزہ نے ایک فیصلہ کن سانس لی۔ زرغام صاحب، یہ جھوٹ نہیں ہے، عائزہ نے زور سے کہا۔ میں نے یہ بات کہی تھی مگر یہ میرے شوہر کے لیے تھی، کسی اور کے لیے نہیں۔ جھوٹ؟ شایان چلایا۔ نہیں، سچ، عائزہ نے کہا۔ میں نے زرغام صاحب کو یہ ریکارڈنگ سنائی تھی کیونکہ یہ میری جان بچانے کے لیے تھی۔ اس نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور زرغام کو مخاطب کر کے بولی، میں آپ کو یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عائزہ کے اس خطرناک اعتراف نے سب کو حیران کر دیا۔ شایان مسکرایا کہ اس کا وار کامیاب ہو گیا۔ دلارا بیگم نے عائزہ کو دھکے دے کر باہر نکال دیا اور زرغام سے کہا کہ فوراً اسے طلاق دے۔ زرغام کی آنکھوں میں غم تھا مگر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ بھی۔ وہ جانتا تھا کہ عائزہ نے یہ سب کچھ اس کی حفاظت اور اس کے راز کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ دلارا بیگم نے جب عائزہ کو دھکے دے کر باہر نکالا تو وہ روتی ہوئی حویلی کی پچھلی جانب اسٹور روم کے پاس جا کر بیٹھ گئی جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ باہر کی سردی سے زیادہ اس کے دل میں وہ درد تھا جو اسے شایان کی سازش اور زرغام کی خاموشی کی وجہ سے ملا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے زرغام کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے مگر اس جھوٹ نے دلارا بیگم کی نظر میں اسے ہمیشہ کے لیے گرا دیا تھا۔ وہ اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر سسک رہی تھی جب اسے اپنے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے اوپر دیکھا اور اس کی سانس رک گئی۔ زرغام ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ مضبوطی سے کھڑا تھا، اس کے پاؤں میں کوئی لکنت نہیں تھی، وہ بالکل صحت یاب تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور گہرا پیار تھا۔ اس نے آہستہ سے چل کر عائزہ کے قریب پہنچا اور اس کے سامنے جھک گیا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو عائزہ؟ زرغام کی آواز میں شدید درد تھا۔ عائزہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں اٹھی اور زرغام سے لپٹ گئی۔ آپ چل رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہو گئے زرغام صاحب؟ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ زرغام نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا جیسے اسے دنیا کے ہر خطرے سے بچا رہا ہو۔ میں ٹھیک ہو گیا عائزہ، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے میری جان، میری قدم اور میری عزت سب کچھ سمجھ بچا لیا ہے۔ آج تم نے جو بھی کہا وہ میرے اور تمہارے راز کو بچانے کے لیے تھا اور اس کے لیے میں تمہارا قرضدار ہوں۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹور روم کے تاریک اور ویران حصے میں لے گیا جہاں کوئی بھی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زرغام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے عائزہ کے چہرے کو تھاما۔ اس نے اس کے ہونٹ کو بہت نرمی سے چوما۔ عائزہ کی سسکیاں فوراً رک گئی اور اس کے دل میں ایک سکون کا احساس جاگا۔ میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتا، زرغام نے سرگوشی کی۔ جب میں تمہیں روتے ہوئے دیکھتا تھا اور کچھ نہیں کر پاتا تھا تو میری روح کانپ جاتی تھی۔ آج تم نے جو بات کہی ہے اس کے بعد اب کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ عائزہ کے گال اس کے سینے پر تھے۔ وہ اپنے شوہر کی مضبوط دھڑکن کو سن رہی تھی۔ پہلی بار وہ زرغام کے پاس کسی خوف یا مجبوری میں نہیں بلکہ اس کی پناہ میں تھی۔ زرغام نے اپنی انگلیوں سے اس کے بہتے آنسوں پوچھتے ہوئے اور پھر اپنے ہونٹ اس کے آنسوؤں کے راستے پر رکھ دیے۔ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں آئیں گے بلکہ میری محبت کی چمک ہوگی۔ اس نے عائزہ کو اٹھایا اور پیار سے اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر قریب ہی پڑے پرانے صوفے پر بٹھایا۔ ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ زرغام نے آہستہ سے عائزہ کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے کھول کر اپنے قریب کیا۔ عائزہ کی شرم سے جھکی نگاہیں اور زرغام کی آنکھوں میں گہرے جذبات تھے۔ اس نے عائزہ کی گردن پر جھک کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ عائزہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے مضبوطی سے زرغام کا کرتا تھام لیا۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں زرغام صاحب، عائزہ نے سرگوشی کی۔ اور میں تم سے، میری عائزہ، زرغام نے جواب دیا اور عائزہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ یہ لمس نرم نہیں بلکہ گہرا اور شدت والا تھا۔ وہ ہر ظلم، ہر تکلیف اور ہر خوف کو اپنی محبت سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ زرغام کی محبت میں ایک نیا احساس تھا۔ وہ ایک طاقتور مرد تھا جو آج تک لاچار رہا تھا۔ اس کی اس پہلی محبت میں جوش اور تسکین دونوں موجود تھے۔ عائزہ کی زندگی کا ہر دکھ اس محبت کے سامنے ختم ہو رہا تھا۔ اس گہرے لمس میں عائزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ عزت اور تحفظ کیا ہوتا ہے۔ وہ زرغام کے حصار میں تھی جو اسے اس دنیا کے ہر ظلم سے بچا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ پرسکون ہوئے تو زرغام نے عائزہ کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، اب ہمیں آگے کا منصوبہ بنانا ہے۔
کیسا منصوبہ؟ عائزہ نے پرسکون آواز میں پوچھا۔ شایان کا سازش والا کھیل اب ختم ہوگا۔ آج کی تمہاری قربانی کی وجہ سے دلارا بیگم مجھ پر مزید دباؤ ڈالیں گی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ زرغام نے کہا، ہم یہ دکھائیں گے کہ میں دباؤ میں آ گیا ہوں۔ میں ہاں کہہ دوں گا اور تم خاموشی سے ایک دن کے لیے گھر سے چلی جاؤ گی۔ چلی جاؤں گی؟ عائزہ نے پریشان ہو گئی۔ ہاں، یہ سب کو دکھانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی دوران میں شایان کو اس کے گناہ کی اصل سزا دوں گا۔ زرغام کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ میں شایان کو اس کے اصلی کردار کے ساتھ سب کے سامنے لاؤں گا اور اپنے حادثے کی سچائی بھی بتاؤں گا۔ زرغام نے اپنا آخری منصوبہ عائزہ کو بتایا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو میں تمہارے باپ کو بھی بلاؤں گا اور حویلی کے سب لوگوں کو تمہاری اصلیت عزت بتاؤں گا تاکہ وہ سب شرمندہ ہوں اور تمہاری عزت کریں اور واپس اس گھر میں لے آئیں۔ عائزہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، بس ایک بات کا وعدہ کریں کہ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری عائزہ۔ زرغام نے عائزہ کے ہاتھ پر گہرا بوسہ دیا۔ میں نے تمہیں مرتے مرتے پایا ہے، اب تمہارے بغیر میری کوئی زندگی نہیں۔ یہ خفیہ ملاقات ان دونوں کے درمیان محبت کا ایک نیا عہد لے کر آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں بیٹھے رہے اور فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ محبت کا آخری راز تھا جو اب خاندان کے سامنے آنے والا تھا۔ اگلے دن حویلی میں سخت ماحول تھا۔ دلارا بیگم نے زرغام کو صبح سے ہی اپنے پاس بلا لیا اور ایک حکم جاری کیا۔ بس بہت ہو گیا زرغام، میں نے تمہاری بات سن لی، تمہارے احساسات بھی سمجھ لیے، لیکن اس لڑکی نے جو کچھ کہا ہے وہ سن کر اب میں اسے ایک لمحہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں ابھی اسے طلاق دینی ہوگی۔ دلارا بیگم کی آواز میں سختی تھی۔ زرغام نے بظاہر دکھی چہرے سے سر جھکایا۔ امی جان، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ دلارا بیگم کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ میرا اچھا بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ زرغام نے آہستہ سے کہا، آپ جانتی ہیں کہ عائزہ کے والد نے اس کی قیمت میں ہمیں ایک بڑی جائیداد دی تھی۔ اگر میں نے ابھی اسے طلاق دی تو وہ جائیداد پر دوبارہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ دلارا بیگم پریشان ہو گئیں۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ صرف ایک دن کا انتظار، زرغام نے لہجے میں دھیمی تھی اور سمجھایا۔ میں اسے بھیج دیتا ہوں کہ کل وہ صبح تک گھر سے باہر چلی گئی تاکہ حویلی والوں کو لگے کہ میں نے اسے نکال دیا، لیکن قانونی طور پر وہ میری بیوی رہے گی تاکہ جائیداد ہمارے نام رہ سکے۔ کل شام کو آپ سب کو ایک بار بلائیں، میں وراثت کے کاغذات پر دستخط کر کے عائزہ کو طلاق دے دوں گا۔ دلارا بیگم اس بات پر خوش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ دانش مندی ہے، جاؤ اور اسے ابھی یہاں سے نکال دو۔ زرغام نے سر ہلایا اور اٹھ کر عائزہ کے پاس گیا جو کمرے میں تھی۔ عائزہ، تم فوراً یہاں سے جاؤ۔ زرغام نے بظاہر غصے سے کہا، میری ماں کا حکم آخری ہے۔ عائزہ نے آنسو صاف کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف زرغام کے لیے اعتماد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کے منصوبے کا پہلا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے زرغام صاحب، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر عائزہ نے اپنا سامان سمیٹا اور بغیر کسی سے بات کیے حویلی کے سب کے سامنے روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شایان نے یہ سب دیکھا اور ایک فاتحانہ قہقہہ لگایا۔ اس سے لگا کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی۔ زرغام نے عائزہ کو بابا جی کے ایک بھروسہ مند رشتہ دار کے ہاں بھیجا جہاں وہ مکمل طور پر محفوظ تھی۔ اس نے سارا دن خاموشی سے گزارا اور شام کو دلارا بیگم نے پورے خاندان کو ایک بڑے ہال میں جمع کیا۔ شایان بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر غرور اور ملکیت کا احساس تھا۔ میں سب کو یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ زرغام نے عائزہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، دلارا بیگم نے فاتحانہ انداز میں اعلان کیا۔ شایان کھڑا ہوا اور زرغام کو مخاطب کیا، بہت خوب، تمہیں پہلے ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ یہ لڑکی صرف اس گھر کو لوٹنے آئی تھی، اور ہاں، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے جہاں یہ خود پیسے لوٹنے کی بات کر رہی ہے۔ زرغام نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے شایان کو خاموش کرایا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ بیٹھ جاؤ شایان، تمہیں یہ ریکارڈنگ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، زرغام نے دھیجے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ میں سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ عائزہ کو یہ سب پیسہ چاہیے تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ شایان ہنسا، دیکھا امی جان، میں سچ کہہ رہا تھا نا۔ زرغام نے فوراً شایان کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں اب ایک بجلی کی سی کڑک تھی۔ ہاں، عائزہ کو پیسہ چاہیے تھا تاکہ وہ اس پیسے سے ایک ایمبولینس خرید کر غریبوں کی مدد کر سکے، کیونکہ اس نے اپنا سارا جہیز اور اپنا سارا سامان میرے علاج پر لگایا تھا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ شایان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، شایان چلایا۔ جھوٹ؟ زرغام نے گہری سانس لی۔ شایان، اب تمہارا جھوٹ ختم ہو گیا ہے۔ اچانک زرغام نے اپنی ویل چیئر کے پہیوں کو ایک طرف دھکیلا اور ایک جھٹکے سے مضبوطی سے ویل چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی بلند و بالا پہاڑ کی طرح سب کے سامنے کھڑا تھا۔ دلارا بیگم اور پورا خاندان خوف، حیرت اور ندامت سے اپنی جگہ پر جم گئے۔ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، زرغام نے کہا۔ عائزہ کی محبت، اس کی خدمت اور اس کے یقین نے مجھے صحت یاب کیا ہے۔ زرغام ایک قدم شایان کی طرف چلا۔ شایان،
تم یہ سب اس لیے نہیں دیکھ پائے کیونکہ تم اپنی سازش کے غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زرغام نے اپنا راز کھولا۔ یہ میرا حادثہ نہیں، تمہارا سازش تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی پر تم نے تیزاب کے قطرے ڈالے تھے تاکہ میں ہمیشہ کے لیے معذور رہوں اور تم میری جائیداد پر قابض ہو جاؤ۔ شایان نے گھبراہٹ میں بھاگنے کی کوشش کی مگر اسی لمحے دروازہ کھلا اور سادہ لباس میں موجود پولیس اندر آ گئی۔ زرغام نے بابا جی کی مدد سے پہلے ہی پولیس کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ شایان، تمہاری سزا صرف زمین پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہوگی، زرغام نے کہا۔ پولیس نے شایان کو گرفتار کر لیا۔ دلالہ بیگم سکتے میں آ گئیں۔ وہ زمین پر گر پڑیں اور روتے ہوئے زرغام کے پیروں میں گر گئیں۔ مجھے معاف کر دو میرے بیٹے، میں نے تم پر اتنا ظلم کیا، میں نے عائشہ جیسی سچی اور نیک لڑکی پر ظلم کیا، دلالہ بیگم ندامت سے کہہ رہی تھی۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں امی جان، زرغام نے کہا، لیکن میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عائشہ کو اس گھر میں ملکہ کی طرح عزت سے واپس لایا جائے گا۔ زرغام خود عائشہ کو اس کے باپ کے گھر سے لینے گیا۔ اس کے باپ نے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کی بیٹی کی قیمت جائیداد نہیں، میری عزت اور میرا ایمان ہے۔ عائشہ جب حویلی میں داخل ہوئی تو دلالہ بیگم دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پھول تھے اور آنکھوں میں سچے آنسو۔ انہوں نے عائشہ کو گلے لگایا اور عائشہ نے اس گھر کو پہلی بار اپنا سمجھا۔ رات کا وقت تھا۔ زرغام اور عائشہ اپنے کمرے میں تھے جو اب ان کی محبت کی پناہ گاہ تھا۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکی سے چاند کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ عائشہ بستر پر بیٹھی تھی۔ زرغام اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب کوئی ظلم نہیں، کوئی آنسو نہیں، زرغام نے اس کی ہتھیلی کو چومتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے وہ سب دیا جو میں نے کھو دیا تھا۔ عائشہ نے شرما کر نگاہیں جھکا لیں۔ آپ نے مجھے جینا سکھایا ہے زرغام صاحب، میں آپ کے لیے ہمیشہ کھڑی رہوں گی۔ زرغام نے عائشہ کو اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کو نہایت پیار سے دیکھا۔ اب ان کے رشتے میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف شدت تھی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ اپنے بازو پر پھیرا اور پھر آہستہ سے کہا، آج کے بعد تم میری عزم ہو، میری روح ہو اور میری زندگی ہو۔ زرغام کے ہاتھ عائشہ کی زلفوں میں گئے اور اس نے اس کے چہرے کو محبت سے اپنی طرف موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے جذبوں کا سمندر تھا اور عائشہ نے بھی جواب میں اپنے دل کی محبت کو اس کی آنکھوں میں منتقل کر دیا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے صرف ایک رات نہیں تھی بلکہ ان کی نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز تھی۔ عائشہ کے صبر، خدمت اور زرغام کے فولادی عزم نے ان کے حصار محبت کو اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی تھی۔